اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جب آپ کے رب نے صاف اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگ بھیجتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب چکھاتے رہیں گے، بلا شبہ آپ کا رب یقیناً جلد سزا دینے والا ہے، اور یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 167 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو کہ پیچھے واقعہ گزرا ہفتے کے دن میں جنہوں نے تجاوز کیا اور اس میں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی اور ظلم کیا انہوں نے اپنی ذات کے اوپر، پھر ان کو جو سزا دی گئی، یہ اس کے بعد ایک اصول بیان کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ خاص اس گروہ کے لیے تھا جن کو یہ سزا دی گئی۔ دوسرا یہ اس کی دو تعویل ہو سکتی ہیں۔ ایک تو وہ جو خاص قبیلے تھے جو یہود کے، ان کو یہ کہا گیا کہ یہ قیامت تک کے لیے ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہیں گے جو کہ ان کو دردناک سزا دیں گے۔ دوسرا یہ سارے یہودیوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی یہودی ہیں ان کی یہ روش جو قیامت تک یہی رہے گی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ایسے ہی سزائیں ملتی رہیں گی۔ اور اس کی سزا کی جو شکل یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ایسے لوگ مسلط رہیں گے جو کہ ان کو دردناک عذاب دیتے رہیں گے۔ تو اگر ہم تھوڑا غور کریں تو پچھلی صدی میں جو یورپ کے اندر یہودیوں کے ساتھ ہوا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹسٹ جو ان کے اوپر جو عذاب تھا وہ یہ تھا کہ لاکھوں یہودیوں کو وہاں پہ ان کو قتل کیا گیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہٹلر جو تھا اس نے لاکھوں یہودیوں کو اس نے قتل کیا۔ تو یہ اس کی ایک نشانی ہے کہ جب تک یہ زمین میں فساد کرتے رہیں گے ان کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی سزائیں دے گا۔ ابھی بھی دیکھیں ان کی جو سرکشی اب فلسطین کے اندر بہت حد سے بڑھ گئی ہے، اور یہ انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم وہاں کیے ہیں۔ تو یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرور کوئی ایسا آدمی آئے گا، یا کوئی بھی جو چاہے وہ کفار سے ہو چاہے وہ مسلمانوں سے ہو، کوئی ایسا آدمی یا کوئی ایسی قوم آئے گی جو ان کو اسی طرح سزا دے گی جس طرح کہ پچھلی صدی میں ان کو دی گئی۔ یورپ میں انہوں نے جو سرکشی کی، انہوں نے وہاں یعنی کہ فساد کیے، تو یہ پھر ان کو آپ کہہ لیں کہ ہٹلر کی شکل میں ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور جو یورپ کے اندر ان کو بے شمار یعنی کہ سخت سے سخت جو ان کو نا وہ سزائیں دی گئی، اور بڑے برے طریقے سے ان کو قتل کیا گیا، وہاں پہ ان کی نسل کشی کی گئی، اور پھر ان کو منتشر کر دیا گیا دنیا کے اندر۔ تو ابھی یہ یہاں پہ دیکھیں پوری دنیا سے جتنے بھی یہودی ہیں وہ یہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں اسرائیل کے اندر۔ ان کی حکومت جو ہے وہ یعنی کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو یہاں پہ آنے کی دعوت ہے، یعنی کہ کوئی بھی آ کے وہاں پہ سیٹل ہو سکتا ہے، ان کو اس کا گھر ملے گا، اس کے بچوں کا گھر ملے گا، یعنی کہ سب کچھ ان کو فیسلٹی وہاں پہ دی جاتی ہے۔ لیکن پھر بھی جو ان کی جو سرکشی ہے وہ حد سے بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ جو ان کے ظلم ہے دنیا میں وہ کم نہیں ہو رہے ہیں، وہ تعداد میں کم، لیکن جو ان کا جو کنٹرول ہے وہ معیشت کے اوپر بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ کی بڑی بڑی کمپنیوں کے جو اونر ہیں وہ جو یہودی ہی ہیں۔ تو یہ جو یہاں پہ جو اصول بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ قیامت تک کے لیے جو بھی ایسا ظلم کریں گے ان کے لیے سزائیں اس طرح ہی دی جائیں گی۔ ایک تو خاص جو یہودیوں کا ذکر کیا گیا، دوسرا یہ جو اصول ہے وہ کوئی بھی جو انسان جو ایسے جس طرح کا ظلم پیچھے بیان کیا گیا ہے، اس طرح کا کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی حکم سے نافرمانی کرے گا اور ظلم کرے گا، اور اس کو شکل چینج کرنے کی کوشش کرے گا اللہ کی آیات کی، اللہ تعالیٰ کے قوانین کی جو شکل چینج کرنے کی کوشش کرے گا اس کو، تو اس کو ایسی ہی سزائیں دی جائیں گی۔ وہ یعنی کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کو مسلط کر دے گا اس کے اوپر جو کہ ان کو دردناک سزا دے گا۔ تو یہ سزا قیامت تک کے لیے ہر سرکشی کرنے والے کے لیے ہے۔ ایک تو دنیا کا عذاب ہے، اس کے بعد جو قیامت کے بعد جو سزا ہے وہ اس سے بڑھ کر ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے فرعون کے بارے میں
کہ ان کو صبح شام وہ آگ کے آگے پیش کیا جاتا ہے، لیکن جو جب قیامت کے بعد جب وہ ایک وہ بڑے عذاب میں داخل کر دیے جائیں گے، یعنی کہ دنیا کے اندر بھی عذاب ہے، دنیا کے بننے کے بعد جو آگے جو قیامت تک کا جو پیریڈ ہے اس میں بھی سزا ہے، اور جو اس سے بڑی سی سزا ہے وہ جو بڑا عذاب جو کہ دوزخ کا عذاب ہے اس میں داخل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عذاب سے بچائے اور ایسی سرکشی سے بچائے جو کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث بنتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچیں اور بڑے سے بڑے گناہ سے بھی بچیں، اور کوئی چھوٹی نیکی بھی مس نہ کریں اور کوئی بڑی نیکی بھی مس نہ کریں، ہر ایک اپرچونٹی سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے نیکی کا، اور ہر جو بھی گناہ کا چانس ہے اس سے بچنا چاہیے۔ دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اور دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے، جو بیمار ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔